ایوان میں موجود تمام حاضرین اور سامعین کو میرا آداب۔ باوقار ایوان میں پیش کردہ قرارداد ادمیت انسانی قوم کو آزاد کرتی ہے کہ بھرپور تائید اور حمایت میں اپنے دلیلیں لے کر حاصل کرے۔ قرارداد میں شامل ہے ادمیت سے مراد یہ کہ اس زمین پر ہر انسان دنیا کا آخری انسان ہے۔ دنیا کی رنگینیاں محض ایک خواب و خیال ہے۔ ادمیت ایک ایسا نظریہ جو انسان کو مذہب، سماج اور معاشرہ کے اصولوں سے آزاد کر کے باہر نکالتا ہے۔ جناب صدر، ادمیت انسانی قوم کو آزاد کرتی ہے کیونکہ ادمیت انسان کو خود اپنے اصول مرتب کرنے کی اجازت اور ہدایت دیتی ہے۔ جب میں مذہب، سماج اور معاشرہ کے اصولوں پر عمل کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں، لیکن جب میں خود اپنے اصول مرتب کرتا ہوں اور ان پر عمل کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آزاد اور طاقتور ہوں۔ جناب صدر، آج جب بھی پوری دنیا میں مساوات اور برابری کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کو عزت دینے کی بات کی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں بھی جب ہمارے معاشرے میں LGBTQ قوم کو ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کے بچے ہوں، تو جی کرتا ہے سماج کو ادمیت کا فلسفہ سمجھا دوں تاکہ ہمارا معاشرہ اجتماعی جھمیلے سے آزاد ہو کر انفرادی خوشی تلاش کرنے میں جٹ جائے۔ جناب صدر، گوتم بدھ نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی خواہشوں کو مارنے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم دنیا کے ہر دکھ اور تکلیف سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ادمیت کا فلسفہ بھی یہی کہتا ہے۔ کیا ہم سماج کے ایسے اصولوں میں گم ہو جانے کو تیار ہیں جو صرف روزی کمانے، خاص ڈھنگ کے کپڑے پہننے اور زندگی گزار کر مر جانے کے لیے بنے ہیں؟ کوئی مذہب خواتین کو مسجد میں جانے سے پابندی لگاتا ہے تو کسی مذہب میں خواتین کے سبری مالا مندر جانے میں پابندی ہے۔ کسی مذہب میں خواتین کے قبرستان جانے میں پابندی ہے تو کسی میں شمشان جانے میں پابندی ہے۔ یہاں تک کہ لباس، کھان پان، رسم و رواج، مذہب، ملت، مسلک، فرقہ، قوم، علاقہ اور تہذیب و تمدن کے بھارتی اصولوں نے ہمیں اپنے چنگل میں ایسے جکڑ لیا ہے کہ ہم آزاد ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی ایک نظریہ، کوئی ایک فلسفہ ہمیں آزاد کر سکتا ہے تو وہ ہے ادمیت کا نظریہ، کیونکہ جب انسان یہ سوچ لے کہ کوئی کامیاب ہے یا نہیں، کوئی خوش ہے یا نہیں، کوئی زندہ ہے یا نہیں، 13.7 بلین سالوں سے اس جہاں کا کاروبار اسی طرح جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا، تو یہ عقیدہ رکھتے ہی انسان ادمیت کے آغوش میں آ جائے گا اور آزادی کی فضاؤں میں پرواز کرنے لگے گا۔ جناب صدر، اگر ہم کائنات کی فطرت کا مطالعہ کریں تو یہ سورج، چاند اور تارے، فلک پر سارے سیارے، یہ دریاؤں کے نظارے، یہ گرتا جھیلوں کا پانی، یہ دریاؤں کی طغیانی، یہ بے خود بادلوں کی ٹولیاں، یہ تتلیاں، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے درمیان کا ایک ایک ذرہ ہمیں اس بات کی ہدایت اور اجازت دیتا ہے کہ ادمیت کا فلسفہ اپناؤ، خود اپنے اصول مرتب کرو، آزادی تمہارے قدم چومنے لگے گی۔ اگر ہم نے اسی کائنات کی فطرت کے اسی فلسفے کو اپنا لیا ہوتا تو نیچے کو خدا کی موت نامی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جے روسو نے ادمیت کا فلسفہ سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو میری ذات سے باہر ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میرا کوئی ہمسایہ نہیں، مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، لیکن ہمارے قابل دوست مخالفت کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کمزور دلیلوں کی بیساکھی سے ادمیت کی برائی اور وجودیت کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی مذہبی دہشت گردی، خانہ جنگی، نیوکلیئر اور ایٹمی طاقت بڑھانے کا رجحان، کمزور ملکوں کو اپنے قدموں میں جھکا لینے کی آرزو اور دنیا کے حکمرانوں میں تانا شاہی کی پروان چڑھتی ہوئی دلچسپی کو اگر کسی ایک فلسفے سے، اگر کسی ایک نظریے سے ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے ادمیت کا نظریہ، کیونکہ ان حکمرانوں کو یہ سمجھاؤ کہ جس کائنات کے لیے تم اتنی کوششیں کر رہے ہو اس کائنات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اصل کائنات تمہارے اندر کی کائنات ہے۔ اگر ہم مذہب اور سماج کے اصولوں میں جکڑے نہیں ہوتے، اگر ہم مذہب اور سماج کے اصولوں میں جکڑے نہیں ہوتے تو بائبل کے پہلے مترجم ولیم ٹنڈیل کو سزائے موت، سقراط کو زہر اور مہاتما گاندھی کو گولی نہیں ماری جاتی، کیونکہ ان تمام حادثات کے پیچھے بھی ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کا ہاتھ ہے۔ مندر کی دہلیز پر بھکتی گانے والا انسان اور صوفی کے مزار پر قوالی گانے والا انسان ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ آزاد ہے، کیونکہ اس کے نزدیک دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہمیں تو ہونے نے ڈبویا ہے۔ خالق کے لفظوں میں نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، شکریہ۔